اپوزیشن لیڈر محمود خان اکثری صاحب نے فرمایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی ہر صورت مزاحمت کرنی ہے۔ دوسری جانب پیٹرول مصنوعات کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اگر ہم بات کریں خطے میں پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں، وہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ جو ارد گرد کے جو مالک ہیں وہاں اس حد تک قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اتنی زیادہ قیمتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں؟ اس کے علاوہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس آج سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جبکہ آج سے جو بات کی گئی تھی کہ چاروں صوبوں میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہ ملک بھر میں دکانیں، مارکیٹ، سٹور رات 8 بجے بند کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ سندھ کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم مشاورت کر رہے ہیں تاجر برادری سے، اس کے بعد فیصلہ ہمارا سامنے آئے گا، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم سچویشن ہے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست ظاہر ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ صابر قائم خانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما موجود ہیں، اس کے علاوہ راجہ انصاری صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے راجہ انصاری صاحب کیا کہیں گے؟ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھائی گئیں اس سے ظاہر ہے مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اور حکومت کی جانب سے کہا ضرور گیا ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کسی حد تک ریلیف دیا جائے، لیکن خطے میں سب سے زیادہ قیمتیں ہیں، اور خاص طور پر لیوی جو بڑھا دی گئی اب بھی 100 روپے سے زیادہ ہے۔ یہ براہ راست ٹیکس ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے، اور یہ خبریں اس طرح کی آئیں کہ شاید ایف بی آر چونکہ ناکام رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں، تو اس کو بھی ظاہر پورا کرنا ہے۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے۔ نہیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ جنگی صورتحال ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بدترین مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اس وقت کے وزیر اعظم قوم سے خطاب میں یہ کہتے تھے کہ اگر ایران میں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پیٹرول تو 500 روپے لیٹر ہو جائے گا، یہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا۔ تو ابھی صورتحال اگر ہم اس پورے صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تک 500 روپے تو لیٹر نہیں ہے، لیکن جو پیٹرولیم لیوی ہے جو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ان تمام کڑی شرائط ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے، گو کہ وہ کڑی شرائط ہم نے سائن نہیں کی تھی، لیکن ایک ریاست کی حیثیت میں ہماری یہ مجبوری تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں بڑا بولڈ اسٹیپ تھا محترم وزیر اعظم کا کہ پیٹرولیم لیوی میں بھی ہم نے 80 روپے کی کمی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ محترم وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، خیر وہ تو شروع دن سے خود اپنی تنخواہ نہیں لیتے ہیں، لیکن کابینہ ممبرز کی بھی 6 ماہ کی تنخواہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے، کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنے 6 مہینے کی تنخواہ نہیں لے گا۔ پھر جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کے لیے 100 روپے کا لیٹر میں کمی کا اعلان کیا گیا، اور 20 لیٹر ان کو اس حوالے سے ایک پوری ملک میں ایک پالیسی دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ریلوے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا گیا۔ سر تو یہ پنجاب وہ میں تمام پبلک اقدامات ٹرانسپورٹ تھے۔ سے پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، جہاں ہماری حکومت ہوگی ہم اسی کے جواب دیں ہیں۔ سر وزیر اعظم تو پورے پاکستان یہاں کے پر بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ وزیر اعظم پنجاب کے ہیں۔ شاید میں عرض کروں، یہ جو فیصلہ ہوا وہ یہی تھا کہ کچھ چیزیں وفاق کی حکومت کرے گی، کچھ صوبے خود کریں گے، اور اس میٹنگ میں تمام صوبائی جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو لازمی بات ہے سب نے مل کے اس جنگی صورتحال کے حوالے سے جو خطے میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، سب نے مل کر اس سے نکلنا ہے، سب نے مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات مانگے تو نہیں جاتے ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو پھر مضبوط اور ذمہ دار قومیں جو ہیں وہ اسی طرح اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی لیے محترم وزیر اعظم نے یہ تمام فیصلے کیے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان جس طرح اس جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی وہ کوششیں کامیاب ہوں اور پاکستان جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو، تاکہ اس خطے کے جو حالات ہیں وہ نارملائز ہوں اور پیٹرول کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پہ آئیں انشاءاللہ، اور آئیں گی۔ ہم ہی وہ چہرے ہیں جو پیٹرول کی قیمتوں کو واپس اپنی قیمتوں پہ واپس لے کے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، صابر قائم خانی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کی جماعت بھی ظاہر حکومت کا حصہ ہے، اور لوگ اس وقت ظاہر پریشان ہیں۔ خطے کی صورتحال بے شک ایسی ہے کہ بہت سارے اقدامات کرنے بھی پڑیں گے، لیکن خطے میں ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا بہت سارے ممالک ہیں جہاں پاکستان سے اب بھی قیمتیں کم ہیں پیٹرول مصنوعات کی، ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی، اور اس پر ایم کیو ایم کا تو ماضی یہ رہا ہے کہ 2 روپے 3 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ جایا کرتی تھی،
اس وقت خاموشی آپ کی پارٹی کی جانب سے، عوام کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی طرف سے جو میرے لوگ آواز سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے کی صورتحال بھی غیر معمولی ہے، اور اس غیر معمولی صورتحال میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کر رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، اس کو پوری دنیا میں سراہایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری فورن پالیسی کی، لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری جو ہم اس جنگ کے اثرات کو اپنے ملک پہ پڑنے سے بچا سکتے تھے، اس میں ہمارا کردار جو ہے نمایاں اور واضح نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پہلی دفعہ ہم نے 55 روپے قیمت بڑھائی تو پیٹرول وہ ایسا لگا کہ غیر ضروری طور پہ بڑھائی گئی قیمت پیٹرول کی، کیونکہ اس وقت تو نہ ہم پہ مہنگائی آئی تھی، نہ پیٹرول ریٹ بڑھا تھا، اور آلریڈی ہمارے پیٹرول کا پاس ذخیرہ آپ کے ذخائر پاس موجود تھا، تھے، آپ نے پیٹرول نیا اور خریدا بھی نہیں تھا، اور 28 قیمتیں بڑھا کر کس کو فائدہ اور دیا گیا؟ ظاہر ہے یہ بھی سب مجھے جانتے ہیں۔ میری بات کرنے دیں علی بھائی، وہ 55 روپے جو ہے ہم نے بڑھائے تو ہمارے پاس 28 دن کے ریزرو بھی موجود تھے، تو ایک تو عوام میں اس کے بعد سے ہر چیز پہ شکوک و شبہات ہوتے گئے، پھر ابھی ایک دم 137 روپے بڑھائے، پھر اس کو کم کر کے جو تھوڑا 425 سے پھر دوبارہ 375 کیا، تو یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ عوام کے مفاد کی پالیسی بنائیں۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ وفاقی حکومت جو لیوی دیتی ہے، ابھی بھی اگر ہم پیٹرول پہ سے تمام ٹیکسز ہٹا دیں تو پیٹرول عوام کو ہم 248-250 روپے میں دے سکتے ہیں۔ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور شہر کراچی کے میئر کراچی مرتضی آپ کے ساتھ اس وقت میں ایمپریس مارکیٹ کے وزٹ پہ تھا، وہاں سے میں ایمپریس مارکیٹ سے کیماڑی پہنچنے مجھے صرف 8 سے 10 منٹ لگے ہیں۔ سڑک پہ ہی آیا تھا، کہیں پہ کوئی گڑا نہیں تھا۔ ہاں، کچھ سڑکوں کی اگر حالت خراب ہے تو کراچی میگا سٹی ہے حضرت، سر بارش سے کراچی آصف لاہور خان سے صاحب، بڑا بارش سٹی ہے۔ ہوئی تو طارق روڈ جیسا مین سڑک ہے جس کو بنایا تھا آپ کی گورنمنٹ نے، اس میں گاڑی گڑھے میں چلی گئی، خاتون بیٹھی ہوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں گڑھے ہی نہیں ہے۔ ہلو، وہ خاتون جو ڈوب گئی طارق روڈ پر گاڑی سمیت۔ ہلو، اچھا، میں خیال آصف خان صاحب کو آواز نہیں جا رہی۔ راجن ساری صاحب دیکھیے، جی جی، صابر قائم خانی صاحب بھی اب یہ آ رہی بات ہے کر آواز۔ رہے ہیں کہ جی جی دیکھیے عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کر دیا، تو آئی ایم ایف بھی عجیب و غریب ہی انداز ہے ان کا کہ وہ اشرافیہ پر تو ٹیکس کی بات نہیں کرتی، غریبوں پہ ہی مزید ٹیکس کی بات ہوتی ہے کہ جی انہیں پہ ٹیکس لگا دیں، انہیں کو نچوڑ لیں مزید۔ عوام بیچارے کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ شروعات تو ہم نے اشرافیہ سے ہی کی۔ سب سے پہلے ہائی آکٹائن پیٹرول جو ہے، جو اشرافیہ استعمال کرتی ہے، اس سے ہم نے سب سے زیادہ مہنگا کیا، 400 روپے کا اضافہ ہوا اس میں، اور اشرافیہ سے ہی اس کی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکس نظام ہے اس میں بھی ہم نے اسی طرح کہا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے اور چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو ہم ٹیکس سسٹم میں زیادہ فائدہ دیں، اور جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ اسی طرح جو بڑی لگژریس گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس زیادہ ہے بنسبت چھوٹی گاڑیوں کے،